أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے واجب الاحترام اور نظر احترام دوستوں اور ساتھیوں بزرگوں، الحمدللہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص مناسبت رہی ہے۔ اگرچہ اگر اقوال کی طرف جاتے ہیں، دیگر چیزوں کی طرف جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ کسی قسم کی کوئی خاص بڑی تبدیلی کہنا اور اس کو دوسرے مہینوں سے بہت زیادہ افضل سمجھنا، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ نے اس مہینے کو کسی خاص نظریے یا عقیدہ یا کوئی عبادت کے طور پر خاص نہیں سمجھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق مختلف اقوال ہیں، جس میں کہ آپ علیہ السلام 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 4 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یا اسی طرح ربیع الثانی کے کچھ اور بھی اقوال ہیں کہ دیگر مہینوں کے اس طرح۔ لیکن آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو یقینی ہے، اور اسی دن وہی سارے کے سارے اقوال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی احادیث اور آپ کے مزاج کو اگر دیکھا جائے، یعنی شریعت کے مزاج کو دیکھا جائے، تو ہمارے لیے عام دن یا کوئی خاص دن ان شریعت کا مزاج عموماً نہیں ہے۔ کچھ دن ہیں جیسے عید کے دن آتے ہیں، ہمارے 2 عیدیں وہ دوسرے دنوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، وہ تھوڑا سا دیگر مہینوں سے مختلف ہوتا ہے کہ عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، ریاستیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ روزے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن زمانے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، وقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وقت وہی ہے، سورج نکل رہا ہے، شام ہو رہی ہے، ستارے اپنی جگہ ہے، چاند سورج اپنے ایک مدار پر چل رہے ہیں، بندے کے معاملات اس کے ساتھ ہیں۔ وہ نیکی کرے گا تو ثواب ملے گا، گناہ کرے گا تو گناہ ملے گا، برائی کی طرف جاتا ہے تو عذاب کا مستحق ہوگا، نیکی کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ ایام جو آتے ہیں اس طرح کے، یہ ہماری تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اس وقت پوری دنیا میں اندھیرے کا ایک راز، اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ عقیدوں کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، آپس کے سماجی معاملات کے اندر، اخلاقی معاملات کے اندر، معاشرتی معاملات کے اندر بہت زیادہ بگاڑ تھا۔ اس کو درست کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں آئے فوراً یہ کام شروع ہو گیا۔ 40 سال تک آپ نے انہی طرح کے لوگوں میں زندگی گزاری ہے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، معمولی سے معمولی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر دینا۔ عقیدے نظریات بالکل ختم ہو چکے تھے، بعض بتوں کو پوجتے تھے، بعض اپنے خدا کو اور بنائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال تک اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔
یہاں تک کہ کفار کی امانتیں وہ آپ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی. کفار اپنی کوئی قیمتی چیز جس کی حفاظت نہیں کر پاتے تھے وہ آپ علیہ السلام کے پاس بطور امانت رکھوا دیا کرتے تھے. اس طرح کے حالات میں آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان منوایا. سب سے پہلے وہاں نہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ایک عام شہری کی طرح آپ نے اپنی پہچان بنائی، یہاں تک کہ لوگ صادق اور امین کہنے لگے. جب نبوت کا وقت آیا، آپ پر نبوت کو نازل کی گئی ہے تو بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس طرح آیتیں نازل ہونے لگی تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ جو امت ہے یہ تو اپنے آبا و اجداد کے عقیدوں کو اور آبا و اجداد کے نظریات کو کبھی چھوڑنے والی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو نتائج کا علم تھا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو مجھے جواب کیا ملے گا، لیکن اللہ کا حکم تھا. نبوت جیسی امانت آپ کے پاس تھی جو لوگوں تک پہنچانی تھی، آپ نے اعلان کیا. اپنی بات کی توثیق کے لیے پہلے وعدے لیے تھوڑے سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو یقین کر لو گے؟ یعنی اپنی بات ان کے سامنے رکھنے کے لیے پہلے اس طرح کی باتیں کی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ شاید میں وہ بڑی ایک مرتبہ میں بات کروں گا تو شاید میری بات کو جھٹلا دیا جائے، اور میری بات کو نہیں جھٹلایا جائے گا، اللہ کی بات کو جھٹلایا جائے گا. تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اللہ کے مخالف آ جائے، اللہ کے خلاف کوئی بات کرے. پہلے 40 سال تک اپنے پر محنت کی، ان کے نزدیک اپنے آپ کو صادق و امین کا لقب ملا. پھر یہ بات رکھی کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی حملہ آپ پر کرے کیا تم لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے یہ زبان ہو کر کہا بالکل کریں گے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے آپ نے کوئی ایسے معاملات کیے ہوں جو شریعت کی نظر میں یا لوگوں کی نظر میں غلط ہو، یا جس کے اندر دھوکہ دہی ہو یا فراڈ ہو. ایسا ہم نے آپ کو 40 سال کے عرصے میں کبھی نہیں دیکھا. تو جو بات آپ کریں گے وہ بالکل 100% سچ ہوگی. آپ علیہ السلام نے پھر لا الہ الا اللہ اس پر ایمان لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر ایمان لے آؤ، باقی جتنے معبود ہیں ان سب کو چھوڑو. یہ بولنا تھا سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے چچا آپ کے مخالف. جب گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں تو باہر والے بہت جلدی اٹھتے ہیں. پھر وہ ساری کی ساری آپ کی محنت آپ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، تھوڑا سا دلاسا دیتے ہیں. آپ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والی ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، یا رسول اللہ میں ایمان لاتی ہوں. آپ کیسے کہتے ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لائے؟ میں ایمان لاتی ہوں سب سے پہلے. ایمان لائے، داخل ہو. اس طرح پھر آہستہ آہستہ لوگ شامل ہوتے رہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دین کے لیے، اس شریعت کے لیے اپنے عزت و احترام، اپنی تمام چیزوں کو پس پوچھ ڈال کر اللہ رب العزت کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ میری امت کامیاب ہو جائے. یہ لوگ
پھر جہاں پر کچھ بات ایسے معاملات بھی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو یہ امید ہونے لگی کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں وہ ایمان ضرور لے کے۔ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ السلام پر وہاں پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ پورا خون ہو۔ اس وقت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ان لوگوں کو اس طائف کی وادی کو اطراف میں جو پہاڑ کھڑے ہیں دونوں کو ملا کر ان کو ختم کر دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کو ختم نہیں کرتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں جو بھیجا گیا ہوں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ میں کیسے حکم کر دوں کہ جنہوں نے مجھے مارا ہے، جنہوں نے مجھے خون آلود کیا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے؟ یہ ایک نبی کی شاید نشان نہیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی امتیں، ان کے بعد آنے والی نسل وہ ضرور ایمان لے گی۔ اس امید کے ساتھ میں ان کو معاف کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق یہ تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے زیادہ اخلاق، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانتدار، وہ ساری کے سارے صفات آپ علیہ السلام کیا کیا معجزے اپنی امت کو دکھائے کہ میری امت ایمان لے آئے۔ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے سنتے ہیں، جو چلا آ رہا ہے قیامت تک باقی رہے گا۔ پوری دنیا کا چیلنج ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے آخری تک جو بھی آئے اس کے مقابل کوئی کتاب لا کر دکھا دے، آج تک نہیں لا سکتا۔ ایک آیت پیش کر دے، آج تک نہیں کوئی پیش کر سکتا۔ کفار بھی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں، اس چیز کی تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی اس جیسی کتاب کوئی اور کتاب نہیں۔ یہ زندہ معجزہ ہے ہمارے پاس، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ کتاب صرف کتاب تک رہ گئی ہے، ریک تک رکھنے کے لیے ہے۔ اس سے ہم وہ چیزیں حاصل نہیں کرتے، وہ چیزیں سکھاتے ہیں جس سے ہماری کامیابی۔ آپ علیہ السلام کے معجزے قیامت تک باقی رہنے والے معجزے ہیں۔ چہرہ انور آپ علیہ السلام اتنا خوبصورت، حضرت عائشہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ 14ویں کا چاند اور رات میں آپ علیہ السلام ایک چارپائی پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ میں دیکھ رہی تھی، کبھی میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھتی، کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتی، تو مجھے 14ویں کے چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسی خوبصورتی اللہ نے دی تھی، نہ دکھنے میں آپ اتنے لمبے تھے، درمیانے قد کے، لیکن جب ایک مجمع کے اندر 4 لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے، یہ چل رہے ہوتے، تو آپ سب سے نمایاں ہوتے، الگ سے نظر آتے۔ قد آپ کا لمبا نہیں تھا، لیکن یہ معجزہ تھا کہ چاہے جتنا مرضی لمبے لوگ کے لوگ آ جائیں، آپ نمایاں الگ سے نظر آئے، مجمع کے اندر آپ الگ سے نظر آئے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو لوگوں کو دکھائی دیتا تھا۔ پیشانی آپ کی چوڑائی میں زیادہ تھی، پیشانی اس کو کہا جاتا ہے آج کل چوڑائی، جس کی پیشانی زیادہ ہو تو وہ عقل مند ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی تمام صفات ظاہری اور پوشیدہ طور پر تمام صفات آپ علیہ السلام کی ناک ایسی تھی کہ اس کے اندر تھوڑی سی چمک جیسے کوئی روشنی پڑتی ہے اور بعض لوگوں کی ناک چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اس طرح چمکتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مجھے کیسر و کسریٰ کے محل نظر آئی تھی روشنی کہ میں جب آپ علیہ السلام میرے بطن میں تھے
میں اگر کسی کنویں کے پاس سے گزرتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا خود بخود. میں کسی درخت کے پاس جاتی تھی، درخت کی ٹہنیاں نیچے لٹک جایا کرتی تھی تاکہ میں اوپر. میں نے کئی درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جب میں آپ سے گزرتی ہوں. تو یہ معجزات تو آپ پہلے سے دیکھ رہے ہیں. آپ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ چیزیں شروع ہو چکی. آپ نے کسی ایسی بکری جو دودھ نہیں دیتی تھی اس کے تھڑوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ دینے لگی، اور اتنا دودھ کہ کئی خاندان دودھ پینے اسے دودھ ختم نہیں ہوتا. ایک پیالہ لایا گیا، وہ پیالہ کئی 100 لوگوں نے پیا لیکن وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. کنواں خشک ہو گیا، آپ اپنا لوار کر. اس طرح کے معجزات آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ ظاہری جسم کو آدمی دیکھے تو وہاں بھی معجزہ نظر آئے، آپ کے اعمال کو دیکھے تو وہاں بھی معجزہ نظر آئے. اس ذات کا نام لینے والے آپ علیہ السلام کو تاج نبوت ملا، ہمیں آخری امت ہونے کا تاج ملا. ہم بھی محتاج ہو گئے اللہ کی نظر میں، اور آپ علیہ السلام تو پہلے سے محتاج. دنیا کی نظر میں بھی ہم محتاج ہو گئے، آخری امت میں ہیں. آپ علیہ السلام میں محتاج ہو گئے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو ہمیں اپنے انتخاب پر کبھی افسوس نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں منتخب کر کے بھیج دیا یہ بہت بڑا احساس دیا. اگر ہم شاید پہلی امتوں میں آ جاتے تو شاید ہمیں ایمان کی دولت بھی نصیب نہ ہوتی، لیکن آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے لوگوں میں، ایماندار اور ایمان والے لوگوں میں ہمیں پیدا کیا کہ ہمیں یہ نعمت بن مانگے مل گئی، بغیر کسی کوشش کے یہ نعمت مل گئی. یاد کریں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے پورے خاندانوں کو چھوڑا صرف اسلام کو، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آج تو ہمارا خاندان بھی ہمارے ساتھ، ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ، ہمارا محلہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری برادری، ہمارا پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. ہم پھر محبت کے ساتھ کیوں؟ سوال تو یہ ہوتا ہے ہم نے اپنے آخرت کو کیوں برباد کیا؟ ہم وہ محبت کا تقاضا پورا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری امت کے لوگ 5 نمازیں اس پر قائم نہیں ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ واپس چلے جائیں، میں دیکھ کر آیا ہوں یہ امت فرمانبردار نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے اپنی امت سے امید ہے انشاءاللہ کہ ان 5 نمازوں کی پابندی کریں گے. میں امید کرتا ہوں. آج ہم ان کی امیدوں کو اتنا ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھ. کیا میں 5 وقت کی نماز صرف اسی کی پابندی کر پاتا ہوں یا نہیں؟ پھر دیگر معاملات میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلے اسی کو دیکھو. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ سے اور نہیں کم کرواتا، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ میری عمر بڑھے گی. اور پھر اللہ کی طرف سے بھی کتنا بڑا احساس ہمیں مل گیا کہ آپ کی امت اگر یہ 5 پڑھے گی تو میں ان کو 50 کا ثواب دوں گا. اتنا بڑا احساس. ایک نماز کوئی پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جس نے فجر کی نماز پڑھی ظہر کی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. جس نے ظہر کی نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تک اللہ کی حفاظت میں ہے. جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ مغرب کی نماز تک اللہ کی حفاظت میں. جس نے فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دوں گا. کتنے بڑے اجر و ثواب ہے ہماری ہر رات عبادت میں جانا چاہیے. چاہے ہم ساری رات سوتے رہیں، فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کر لیں جماعت کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب دے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ میں اتر جاؤں، اپنے آپ میں ڈال دوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بھولیے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر، یا وہ اعمال جو میں نہیں کر سکتا جو آپ نے کیے، لیکن جن کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم کر دیا ہے، کم سے کم میں ان پر توجہ کروں۔ مجھے حکم نہیں دیا کہ میں تہجد پڑھوں، مجھے حکم نہیں دیا کہ میں ساری رات نوافل پڑھوں، مجھے حکم نہیں دیا کہ میں صوم داؤدی رکھوں، 3 دن مسلسل روزہ رکھوں، مجھے حکم نہیں دیا۔ مجھے کہا ہے کہ سال میں 30 دن کے روزے رکھ لینا، یہ تم پر فرض ہے، بقیہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، انشاءاللہ قیامت میں تمہارا ساتھ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑھ کر محبت کا تقاضا یہی ہے۔ بقیہ انشاءاللہ اس سے متعلق آئندہ جمعہ عرض کریں گے کہ محبت کو مزید کس طرح بڑھایا جائے گا اور کس طرح مزید محبت کر کے ہم اظہار محبت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔